کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کے کیا کریں گے؟ شیخ نے فرمایا ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی اور تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو؟ شیخ نے فرمایا میں جنید بغدادی۔ بہلول نے کہا اچھا تو تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ شیخ نے جواب دیا جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا اچھا تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہو کر بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھٹک دیا اور کہا تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا رستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ فرمایا ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کون ہو تم؟ شیخ نے جواب دیا کہ حضرت میں جنید بغدادی ہوں جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا تم کھانے کے آداب سے ناواقف تو ہو ہی، گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ شیخ نے جواب دیا جی جانتا تو ہوں۔ بہلول نے کہا تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ کہنے لگے میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ شیخ نے آداب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ موڑ کر ایک اور طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا، کہنے لگے یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس سے بھلا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا بھائی مجھے اس سے کام ہے، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا، سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا؟ شیخ نے فرمایا جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ شیخ کہنے لگے جب میں عشاء کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا بہلول میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا اے جنید یہ جتنی باتیں بھی تم نے کہی ہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے،
اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا کہ اسی طرح سونے کے متعلق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور بہلول کے متعلق ان کے خیالات درست ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا بہلول مجذوب کا قصہ۔ آپ نے اس قصے کو کس طرح دیکھا اور آپ کو اس سے کیا سبق حاصل ہوا، اس کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔